اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج کی جو میرا ویلاگ ہے یہ اس کو ذرا بڑے غور سے سنیے گا، اور اس کے ذرا جو میرے پچھلے 2 ہفتے پہلے کے ویلاگ ہیں ان کو ذرا اگر آپ نے دیکھے ہوں تو ان کو ذرا ان کے ساتھ ملائیں، تو جو میں نے اس وقت تصویر کھینچی تھی وہ ذرا آپ لوگوں کے سامنے نمایاں ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ، اور میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جب آپ کے سامنے تصویر ویزیبل ہو جائے تو میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، شیئر زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ لوگوں کو بھی یہ چیز پتہ لگے، اور اگر میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کریں۔ تو سب سے پہلے بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رات بھر زمان پارک کے باہر کیا ہوتا رہا۔ کل وہاں پہ واٹر کینن بھی منگا لیے گئے، قیدیوں والی گاڑیاں بھی منگا لی گئیں، لیکن وہ عمران خان تک اپروچ جو تھی، یعنی کہ وہ پولیس نہ بنا سکی، اس کی وجہ یہ تھی کہ زمان پارک اور پولیس کے درمیان میں عوام کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی، جس میں کوئی لاکھوں بتا رہا ہے، کوئی ہزاروں بتا رہا ہے، لیکن بہرحال جو بھی تھی ایک معقول تعداد تھی، اور اسی وجہ سے یہ آپریشن نہ ہو سکا۔ اگر یہ ہزاروں میں یا سینکڑوں میں ہوتی تو پولیس جو تھی وہ بھی ہزاروں میں تھی، اور پولیس جو تھی آپریشن لازمی کر لیتی۔ برسانیہ ماڈل ٹاؤن آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ ڈیفینیٹلی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ پولیس کی کانپیں ٹانگ گئیں، یا ان کو آرڈر دینے والوں کی کانپیں ٹانگ گئی، اور وہ جو تھے وہ زمان پارک کے اندر سے عمران خان کو گرفتار نہ کر سکے۔ اچھا، عمران خان زمان پارک کے اندر موجود ہیں تو شبلی فراز نے ایک جب وارنٹ وصول کیے تھے تو شبلی فراز نے ایک بات کی تھی کہ عمران خان دستیاب نہیں ہے، تو اس کو جو حکومتی ذرائع انہوں نے یہ کہا کہ جی انہوں نے غلط کلامی کی۔ دیکھیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ زمان پارک کے اندر عمران خان موجود نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ سینٹنس بنتا ہے، جملہ بنتا ہے۔ انہوں نے کہا دستیاب نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے لیے دستیاب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو آپ کے لیے دستیاب نہیں ہے، آپ نے جو کرنا ہے وہ مجھے بتا دیں اور میں ان کو پہنچا دوں گا، یہ بات تھی۔ تو بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ارکان تو اگر چونٹی بھی مارے تو دہشت گردی کا مقدمہ بن جاتا ہے، لیکن میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتی، اور یہ دیکھیں کہ آج مولانا فضل الرحمان نے ایک بیان دیا کہ لوگ آٹے کو ترس رہے ہیں تو یہ 70 ارب روپے ہم الیکشن کے لیے پرچیوں کے لیے قسطیاں دے دیں۔ تو ان کا جواب مولانا فضل الرحمان کو میں جواب ضرور دوں گا۔ تو لوگ مجھے کہتے بھی ہیں کہ آپ براہ راست ان پہ وہ کرتے ہیں، تو میں سیدھی بات بتاؤں کہ ایک ایسا شخص جو دین فروش ہے اور جو ساری زندگی اقتدار کا نشہ لوٹتا رہا ہے، اور وہ اس نشے میں اتنا بدمست آتی ہے کہ جس کو ملک و قوم نظر نہیں آتا، 70 ارب روپے انتخابات کی پرچی کے لیے تمہارے پاس نہیں ہے۔ چلو جی، مان لیا کہ تمہارے پاس، یعنی کہ حکومت کے پاس نہیں ہے۔ یہ مجھے بتائیں کہ جب عمران خان کی حکومت کے اندر یہ شخص باولے کتے کی طرح کہتا تھا کہ الیکشن کراؤ، اسمبلیاں توڑ دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اس وقت بھی تو پاکستان کے بقول تم لوگوں کے کہ عمران خان تباہی پھیل کے گیا، تو اس وقت تو حالات اس سے بھی برے ہوں گے، اور تم لوگ تو سنوارنے کے لیے آئے تھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 70 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دینے کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ 9 مہینے کے اندر اس کا بیٹا جو وزیر مواصلات بن چکا ہے وہ 13 عمرے کر چکا ہے۔ تو 13 عمرے جو ہے کیا مفت میں ہوتے ہیں؟ کیا ان کے اوپر پیسے نہیں لگتے؟ اور یہ تو آپ کو پتہ ہے 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلوں سے نیچے قیام بھی نہیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور سب سے آخری میں بات بتاؤں کہ عوام کی پرچی کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہے۔ کیا عوام اتنے بیوقوف ہے کہ تجھے پرچی کے بغیر گورنر یا صدر کے عہدے کے اوپر قبول کر لیں گے؟ جب عوام کی پرچی ہوگی، جب عوام پرچی ڈالیں گے تو اس کے بعد دوسرے معاملات طے ہوں گے نا۔ اور تو جو ہے چور دروازے کے راستے سے، مولانا فضل الرحمان چور دروازے کے راستے سے کوئی نہ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، جو ممکن نہیں ہے۔ یہاں پہ عدالتوں کو بہت ہی، جسے کہتے ہیں کہ آئین کے اوپر جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے 3 ججز صاحبان نے، ان کو اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے، اور اس شخص کے اوپر توہین عدالت اور یعنی کہ جتنے بھی مقدمات اس پہ بن سکتے ہیں اس کے اوپر بنانے چاہیے، یعنی کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی پہ بنتے ہیں ان پہ بھی بنانے چاہیے۔ اس لیے بنانے چاہیے، مریم نواز کو آج ریلیف دے دیا گیا کہ نہیں جی وہ توہین عدالت کی درخواست ہی فارغ کر دی گئی۔ کس لیے فارغ کر دی گئی؟ اس نے تو جلسے کے اندر دکھایا تھا۔ عمران خان کو آف ایئر کر دیا گیا، اور جتنے بھی ایون کے جو اے آر وائی کا تو لائسنس تک منسوخ کر دیا کہ اگر وہ لائیو کوریج دکھائے گا تو پابندی، یہ وہ مطلب آن ایئر آف ایئر کر دیا گیا عمران خان کو۔ لیکن مریم نواز ابھی تک آن ایئر چل رہی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔
دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے جو طاقتور لوگ ہیں وہ بھی الیکشن ہونا نہیں دینا چاہ رہے. وہ اس لیے نہیں ہونا دینا چاہ رہے کہ وہ بھاجپا کی باقیات جو ہیں وہ ابھی تک اپنے کارنامے سر انجام دے رہی ہے. یعنی جو حافظ صاحب ہیں وہ حافظ صاحب بھی الیکشن کی طرف یعنی کہ شاید یہ آکسیجن پرووائڈ کر رہے ہیں ایک مردہ گھوڑے کو, اس لیے کہ حافظ صاحب کی جو یعنی کہ جتنی بھی وہ کر سکتے ہیں ریزسٹنس کر سکتے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں. ایک سروے کے مطابق اس ٹائم جو پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے نا, پاکستان کی مقبول ترین جماعت وہ نون لیگ ہے. کیونکہ پہلے ان کو 1 کروڑ لوگ گالیاں دیتے تھے, اب میرا خیال ہے کہ 22 کروڑ لوگ گالیاں دے رہے ہیں, تو اس لیے مقبول ترین جماعت ہے نون لیگ. اور یہ حافظ صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے, یہ ہمارے ججز کو بھی نظر آ رہا ہے. آج کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں جی, عمران خان پروٹیکٹیو بیل کے لیے جناب لاہور ہائی کورٹ گئے تو ادھر رجسٹرار نے اعتراض لگا دیے. اب شام کے تقریباً 7 بجنے والے ہیں لیکن ابھی تک عمران خان کی پروٹیکٹیو بیل نہیں ہو رہی. دوسری طرف اسلام آباد کے اندر یہ جو سیشن جج کی عدالت ہے اس نے ناقابل وارنٹ گرفتاری ان کے جاری کی ہے. بھائی کس بات پہ آپ نے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ رانا ثناء اللہ کا بھی تو وارنٹ گرفتاری ہے, اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ میں 2-3 دفعہ فیس بک پہ شیئر کر چکا ہوں اس چیز کو, باقاعدہ اس کا وارنٹ گرفتاری. دوسرا یہ کہ یہ جو شہباز شریف ہے اس کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی, لیکن یہی عدالتیں اس کے اوپر فرد جرم عائد نہیں کر سکی تھی کہ کبھی اس کی کمر میں درد ہو گیا تھا, کبھی وہ سیڑھیوں سے گر گیا تھا, کبھی وہ باتھ روم میں کموڈ کے اندر اس کا منہ چلا گیا تھا, کبھی کیا ہو گیا تھا. تو ان عدالتوں کا دورہ معیار آپ ضرور دیکھیں. اور میں نے آپ کو کہا کہ میری طرف پچھلی جو ویڈیوز ہیں 1-2 ہفتے پہلے کی, میں نے اس میں ایک وہ بتائی تھی کہ تقریباً 4 سے 5 ججز مینج ہو چکے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ 4 سے 5 نہیں بلکہ کافی تعداد میں جج جو ہیں وہ نون لیگ مینج کر چکی ہے, اور جس کا آفٹر شاک یہ آ رہے ہیں کہ اب اس کی پروٹیکٹیو بیل نہیں ہو رہی, یہ نہیں ہو رہی, وہ نہیں ہو رہی, اور اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کیا ہے. بھائی وہ شخص ملک سے نہ بھاگ رہا ہے, وہ تو کہتا ہے میرا نام بھی بے شک ECL میں ڈال دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ایک وارداتی جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ذلیل کر کے نکالا تھا اور وہ بعد میں سڑک کے اوپر مارا پھر رہا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے کیوں نکالا, اس کی ضمانتیں جو تھیں آپ لوگوں نے اس وقت کی حکومت سے مانگنا شروع کر دی تھی کہ اس کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو رہے ہیں, اگر اس کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا, یہ ہوگا. عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے جس کے اندر وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں. اگر مجھے بتائیں کہ آپ چھوٹا سا بھی کوئی مس ہیپنس عمران خان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کون ذمہ دار ہوگا؟ کیا یہ جتنے ججز جو اس کو اپنے سامنے ذاتی حیثیت میں طلب کر رہے ہیں کیا یہ ذمہ دار ہوں گے؟ کیا رانا ثناء اللہ ذمہ دار ہوگا, یا حکومت ذمہ دار ہوگی, یا حافظ صاحب ذمہ دار ہوں گے؟ ٹھیک ہے حافظ صاحب, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر اتنا ہی آپ قانون پہ عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں تو ایک فوج کا دستہ بھیج دیں, اور جو عمران کو اپنی حفاظت کے اندر لے کر آئے عدالت, اگر وہاں سے اس کی بیل خارج ہوتی ہے تو بے شک وہ جیل چلے جائے, اور اگر بیل خارج نہیں ہوتی تو اسی حفاظت کے ساتھ آپ اس کو زمان پارک پہنچا دیں. پھر یہ آپ اپنے فرنٹ مین پولیس والوں کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس لیے آپ نہیں بھیج رہے حافظ صاحب کیونکہ اوپر کے جو چند افسران ہیں وہ جو ہیں عمران خان کے خلاف ہیں, لیکن جو فوج کا نچلا طبقہ ہے جو پس چکا ہے, جو اس ٹائم جو ہے پاکستان کے اندر مفلوج ترین طبقے کے اندر جن کا شمار ہوتا ہے, وہ جو ہے وہ عمران خان کو چاہتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اسی وجہ سے حافظ صاحب کی بھی کانپے ٹانگ رہے ہیں. توہین عدالت, مقدمہ فلانا, دہشت گردی, ہر چیز کے اوپر آپ دہشت گردی کا مقدمہ بنوا رہے ہیں. عمران خان کسی عدالت میں پیش ہوتا ہے, جب وہ پیش ہو کے بیل لے کے جا رہا ہوتا ہے تو ایک اور مقدمہ اس کے پہنچنے سے پہلے بن چکا ہوتا ہے کہ جناب عدالت میں لوگ گھس گئے تھے. کیا آپ کو وقت وہ یاد نہیں ہے کہ جب مریم نواز جو تھی نیب کے آفس کے اندر اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے گئی تھی تو گاڑیوں میں پتھر بھر کے لے کر گئی تھی اور ایک ہجوم کو لے کر گئی تھی؟ کیا خواجہ آصف کی بیانات آپ کو یاد نہیں ہیں گے؟ کیا یہ جو نواز شریف جب آتا تھا تو ادھر یہ ایک چکر نہیں ہوتا تھا, اس کی تو گاڑی بھی اندر جانے دیتے تھے؟ تو یہ جو دورہ معیار ہے ہمارے پولیس لا انفورسمنٹ کا, ہمارے طاقتور حلقوں کا, ہماری حکومتوں کا اور ہمارے ججز کا, یہ اب عوام کو سمجھ آ چکا ہے. عمران خان نے کیا یا نہیں کیا, کوئی ڈیلیور کیا یا نہیں کیا, لیکن وہ عوام کو ایک شعور ضرور دے گیا کہ دیکھو ان چوروں ان کو پہچانو. مریم صفدر صاحبہ اپنے جلسے جلوسوں کے اندر صاف بتاتی ہیں کہ جناب وہ کیا کرتی رہی ہیں, کس طرح. آج تو جو برطانیہ کا کیا کہتے ہیں کہ ایک وزیر کیا تھا
مطلب کوئی وزیر تھا ان کا، میرا خیال ہے وزیر خارجہ تھا، اس تک نے یہ بیان دے دیا کہ عمران خان کو جو چینج کیا ہے وہ امریکی سی آئی اے نے پیسہ لگا کر چینج کیا، اور جس کے اندر پاکستان کے سیاستدانوں کو خریدا گیا، اور پاکستان کے سیاستدانوں کو کس نے خریدا؟ اس شخص نے خریدا جو وردی کے اندر حاجی بنا ہوا بیٹھا۔ اب اس سے زیادہ اس کے اوپر رد عمل بھی آ چکا ہے، فواد چودھری کی سٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے، اور تمام لوگوں کی اسماعیل صاحب کی تمام لوگوں کی سٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ کھیلا گیا، اور اس کو کوئی بھی میڈیا رپورٹ نہیں کرتا۔ عمران خان کے آپ آف ایئر کر دیا آپ نے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، عمران خان کو آف ایئر کر کے اس کی مقبولیت میں آپ اضافہ کریں گے۔ اگر عمران خان کی حکومت ریجیوم چینج کے سلسلے کے اندر حاجی صاحب نہ توڑواتے تو آج شاید الیکشن کی پوزیشن میں عمران خان بھی نہ ہوتا، اور عمران خان شاید دوبارہ وزیر اعظم بھی نہ بن سکتا، لیکن جب آپ نے اس کو غلط طریقے سے نکالا، ضمیروں کے سودے کرائے، بکوائے، تو اس کے بعد ہوا کیا کہ اس کی پاپولرٹی وہاں پر چلی گئی کہ جہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بہرحال آج کی رات بہت امپورٹنٹ ہے، میں نے کچھ دن تقریباً 2 دن پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ 72 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 15 مارچ تک پاکستان کے اندر کوئی بہت بڑا ہونے والا ہے، اور پلانٹ بھی یہ ہے کہ 20 مارچ تک، لیکن جو بھی چیز ہوگی آج کی رات پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے بہت اہم ہے۔ تو میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ پاکستان کا اللہ حاوی و ناصر ہو، اور حکمرانوں کو ہوش کے ناخن عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔